حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں ہم عرفہ کی شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حلقے کے طور پر چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ بنا کر گول دائرے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجمع میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو تو وہ اٹھ کر چلا جائے، ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ سارے مجمع میں سے ایک شخص اٹھا، وہ دور بیٹھے ہوئے تھے، جو دور بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر تھوڑی دیر میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میرے کہنے پر مجمع میں سے صرف تم اٹھے اور گئے اور پھر واپس آ کر بیٹھ گئے، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کا ارشاد سنا کہ جس کے ساتھ رشتہ تعلق ٹوٹا ہوا ہے، بات چیت ختم ہے، آپس میں سلام کلام نہیں ہے، وہ میرے مجمع سے اٹھ کر چلا جائے۔ تو میں اٹھ گیا کیونکہ میری اپنی خالہ کے ساتھ قطع تعلقی تھی، خالہ کے ساتھ قطع تعلقی تھی، اس قطع تعلقی کو دوبارہ جوڑنے کے لیے میں ان کے گھر چلا گیا اور گیا۔ تو جب میں وہاں گیا تو اس نے مجھے کہا خلاف عادت کیسے آ گئے؟ میں نے اس کو اپنی خالہ کو آپ کا یہ ارشاد سنایا، آپ کی یہ بات بتائی، اس نے میرے لیے دعائے مغفرت کی، میں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، یعنی آپس میں نے ایک دوسرے نے ہم نے صلح کر لیا، صلح کر کے میں واپس آ کر آپ کے مجمع میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، بیٹھ جاؤ۔ اس قوم پر اللہ رحمت نازل نہیں کرتے جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو۔ جس قوم کے اندر ایسا بندہ موجود ہو کہ جہاں کیا ہو، تعلق ٹوٹا ہوا ہے، ایسی قوم پر اللہ رحمت نازل نہیں کرتے۔ ایک خاندان ہے اور ایک خاندان میں 5 6 4 2 بھائی بہن ہیں، اور 2 بھائیوں کی 2 بہنوں کی آپس میں نہیں بن رہی، اس بھائی کی اس بہن کے ساتھ نہیں بن رہی۔ کیوں نہیں بن رہی؟ کہ یہ زمین کا ٹکڑا خود کیوں لے رہا ہے؟ ابے کی میراث میں اس کو جو زمین ملا یہ مجھے کیوں نہیں دیتا؟ تعلق ختم ہے۔ اور کسی کے ساتھ بات نہیں ہے، کسی کے ساتھ کیا نہیں ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو آپ بتاؤ اس خاندان پر کیا اللہ کی رحمت آئے گی جس میں رشتہ ٹوٹا ہوا ہے؟ تو فرمایا دیکھو فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، لیکن صاحب کنز نے اس کے ایک راوی کے متعلق ابن معین سے کذب کی نسبت نقل کی ہے۔ فقی ابو اللیث فرماتے ہیں اس قصے سے معلوم ہوا کہ قطع رحمی اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے پاس بیٹھنے والے بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا منحوس ہے کہ اس کے ساتھ اگر اور بیٹھے ہوئے نا وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اس لیے تو حضور نے اس کو مجمع سے اٹھایا نا، بے اگر ایسا کوئی بندہ ہے تو میرے مجمع سے نکل جائے۔ اچھا، اس لیے ضروری ہے جو شخص اس میں مبتلا ہو وہ اس سے توبہ کر لے اور صلہ رحمی کا اہتمام کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کوئی نیکی جس کا ثواب بہت جلد ملتا ہو صلہ رحمی سے بڑھ کر نہیں ہے، اور کوئی گناہ جس کا وبال دنیا میں اس کے علاوہ ملے جو آخرت میں ملے گا قطع رحمی اور ظلم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ان کا جرم اس قطع رحمی توڑنا یعنی تعلق توڑنے کا جلدی اللہ پاک ادھر ہی دنیا میں وبال دے دیتا ہے، ظلم کا بھی جلدی میں ادھر ہی دے دیتا ہے۔ بہت ساری روایت میں یہ مضمون آیا ہے قطع رحمی کا وبال آخرت کے علاوہ، آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں بھی پہنچتا ہے، اور آخرت میں برے ٹھکانے کا تو خود اس آیت شریفہ میں جو پیچھے آیت گزری نا، اس آیت میں اللہ پاک نے خود فرمایا کہ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے معاہدے کو اس کی پختگی کے بعد توڑتے ہیں اور اللہ نے جن تعلقات کے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں اور دنیا میں فساد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے اس جہاں میں خرابی ہے۔ یہ سورہ رعد کی آیت ہے۔ جب ادھر پہنچیں گے، ابو لیث رحمۃ اللہ نے ایک عجیب قصہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک نیک امانت دار خراساں کا رہنے والا آدمی تھا، لوگ اس کے پاس امانت رکھوایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے 10,000 اشرفیاں اس کے پاس امانت رکھوائی اور وہ خود کسی سفر میں چلا گیا، پیسے اس کے پاس امانت رکھوائے، خود سفر میں چلا گیا۔ جب سفر سے واپس آیا تو وہ خراسانی جس کے پاس پیسے رکھوائے تھے وہ مر چکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ تھا نہیں۔ اس نے اس کے اہل و عیال سے، گھر والوں سے، بیٹوں سے پوچھا کہ میں نے اس طرح تمہارے ابا کے پاس اتنے 10,000 اشرفیاں امانت پیسے رکھوائے تھے، وہ مجھے چاہیے، تمہارا ابا تو مر گیا ہے، اب وہ مجھے کہاں سے ملیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں تو بتا کے نہیں گیا وہ، ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ اب اس کو بڑا فکر ہوا کہ بڑی رقم ہے، 10,000 اشرفیاں، بڑا مال ہے۔ اس نے اس وقت علماء مکہ مکرمہ سے اتفاق سے اس وقت ایک مجمع ان کا وہاں علماء کا موجود تھا، وہاں پر اس نے جا کر ان سے مسئلہ پوچھا کہ اب میں کیا کروں، میرے اتنے پیسے ہیں اور بندہ بھی مر گیا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو بڑا نیک آدمی تھا، ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ جنتی آدمی تھا، خراسانی بہت اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا۔ ہم تجھے ایک ترتیب بتاتے ہیں، ایک طریقہ بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آدھی یا تہائی رات گزر جائے، آدھی یا تہائی رات گزر جائے تو تم زمزم کے کنویں کے پاس جا کر اس کا نام پکارو، آواز لگاؤ، اس کے نام کی آواز لگاؤ، او عبداللہ، ایسے زور سے آواز لگاؤ۔ تو اس نے 3 دن تک جا کر ایسا کیا، وہاں سے اس کے پکار کا اس کو کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے 3 دن تک وہاں آواز لگایا لیکن کوئی کچھ نہیں ملا۔ پھر جا کر اس نے علماء کو بتایا کہ جناب آپ نے مجھے یہ طریقہ حضرات بتایا تھا، وہ تو اس کا فائدہ نہیں ہوا، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ وہ جنتی نہ ہو سکتا ہے جنتی نہ ہو، بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو فلاں جگہ وہاں ایک وادی ہے جس کا نام ہے برہوت، وہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں پر جا کر آواز دے، اس کا نام پکار اور وہاں شاید تجھے جواب مل جائے۔ یہ گیا اور وہاں جا کر اس نے آواز لگائی، وہاں سے پہلی ہی آواز پر اس کو جواب مل گیا۔ کہاں پر؟ برہوت کنویں پر، پہلی جواب پر اس کو آواز پر جواب مل گیا اور ملا کہ تیرا مال وہاں فلاں جگہ محفوظ رکھا ہوا ہے اور مجھے اپنی اولاد پر اطمینان نہیں تھا، اس لیے میں نے فلاں جگہ مکان کے اندر ان کو زمین کے اندر کھڈا بنا کر رکھ دیا فلاں جگہ۔ میرے لڑکے سے یہ کہہ کر اس جگہ جاؤ اور وہاں زمین کھود کر اپنے پیسے لے لو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اس کو مال مل گیا اور اس کو وہاں بہت تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ دنیا میں تو تجھے ہر آدمی نیک سمجھتا ہے، علماء بھی کہتے ہیں بھی نیک آدمی تھا، جنتی آدمی تھا، تو یہاں جہنم میں کیا کر رہا ہے؟ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ کنویں سے آواز آئی، خراساں میں میرے کچھ رشتہ دار تھے جن سے میں نے قطع تعلق کر رکھا تھا،
اسی حال میں میری موت آ گئی، اس کی وجہ سے میں یہاں گرفت میں پڑا ہوا ہوں، اب یہاں پھنس گیا۔ رشتہ قطع کرنا، تعلق کو توڑنا اور تعلق کو ختم کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ سب سے بہترین وادی تمام وادیوں میں مکہ کی وادی ہے، اور ہندوستان کی وہ وادی جہاں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تھے، اسی جگہ ان خوشبوؤں کی کثرت ہے جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں، اور بدترین وادی احقاف ہے اور وادی حضرموت ہے جس کو برہوت کہتے ہیں، اور سب سے بہترین کنواں دنیا میں زمزم کا کنواں ہے، اور بدترین کنواں برہوت کا کنواں ہے جس میں کفار کی روحیں جمع ہوتی ہیں، در منصور۔ ان روحوں کا کسی وقت ان مواقع میں ہونا شرعی حجت نہیں، کشفی امور سے تعلق رکھتا ہے جو اللہ جل شانہ جس پر چاہے کسی وقت منکشف کر دیتے ہیں، لیکن کشف جو ہے نا یہ شرعی طور پر حجت نہیں ہے۔ بہرحال رشتہ قطع کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اگر کوئی اس میں ملوث ہے تو وہ توبہ کرے، اور جس سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اس کو راضی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔